جب ہم تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں، مختلف ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور حکمرانوں کے ظلم و جور پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہی ماضی میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے ان کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی کے منتظر ہیں، وہ ان کا 12واں امام ہے۔ ان کے نزدیک ان کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کی اولاد سے نہیں بلکہ حسین بن علی کی اولاد سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام 1000 برس سے زیادہ عرصہ قبل سن 260 ہجری میں سامرا کے ایک غار میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ اس غار میں داخل ہوا تھا تو اس کی عمر 5 برس تھی۔ وہ اس وقت سے اس غار میں زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی اور وہ آخری زمانے میں اسی غار سے باہر نکلے گا۔ یہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہے مگر ان کی نگاہوں سے غائب ہے اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ دوسرے عبداللہ بن سبا نے دعویٰ کیا تھا کہ علی بن طالب مہدی منتظر ہیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ تیسرے مختار بن عبید ثقفی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن حنیفہ جو سن 81 ہجری میں وفات پا گئے تھے وہ مہدی منتظر ہیں۔ محمد بن حنیفہ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے۔ انہیں ابن حنیفہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر کا تعلق بنو حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ چوتھے فرقہ کے ثانیہ کے لوگ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کسان کے پیروکار ہیں اور یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنیفہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک شخص کی اطاعت کا نام ہے۔ انہوں نے ارکان شریعہ کی تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے مراد رجال ہیں اور اس طرح انہوں نے ارکان شریعہ کو معطل قرار دے دیا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی قریشی ہی مہدی ہیں۔ پانچویں محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جن کا لفظ نفس زکی تھا اور جو سن 145 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار شخص تھے۔ ان کے عہد میں کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ وہی امام مہدی ہیں۔ انہوں نے تحریک شروع کی اور کئی لوگ ان کے پیروکار ہو گئے۔ انہوں نے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کی۔ ان کے دور کے عباسی خلیفہ نے 10,000 جنگجوؤں پر مشتعل لشکر کے ساتھ لڑائی کی اور اس تحریک کو ختم کر دیا۔ نفس زکیہ نے عباسی خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا کیونکہ اس کے دور میں ظلم و استبداد بہت پھیل گیا تھا۔ چھٹے مہدیت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام عبید اللہ بن میمان القداء کا بھی ہے۔ اس نے سن 325 ہجری میں وفات پائی۔ اس کا دادا یہودی تھا۔ عبید اللہ فرقہ کرتامہ کا بانی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور سن 317 ہجری میں حجر اسود چرا کر لے گئے۔ یہ لوگ کفر و الحاد میں یہود و نصارہ سے بھی 2 قدم بڑھ کر تھے۔ اس کی اولاد کو شہرت و اقتدار نصیب ہوا۔ انہوں نے مصر، حجاز اور شام پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں اپنی حکومتیں قائم کیں۔ انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے خود کو اہل بیت سے منسوب کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فاطمی کہلائے۔ انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں شافعی مسلک کے تمام قاضیوں کو معزول کر دیا اور ہر جگہ قبروں اور مزاروں کو رواج دیا۔ ان کے کرتوتوں کے باعث امت پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوئیں۔ کراتمہ بظاہر مسلمان ہونے کا دم بھرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ملحد تھے۔ یہ لوگ تمام مذاہب سے خارج تھے۔ ان کا مذہب آگ کے پجاری مجوسیوں اور ستاروں کے پجاری صابئیوں کے مذاہب سے مرکب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاطمیوں کا دور حکومت 280 برس سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ عبید اللہ قداء نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدیہ نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ 7ویں جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں محمد بن عبداللہ بربری بھی ہے جو ابن تمرت کے نام سے معروف ہے۔ یہ شخص سن 514 ہجری میں ظاہر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کی نسل سے ہے۔ اس نے اپنا نام حسن بن علی کے ساتھ جوڑ لیا۔
اس آدمی نے ظلم و استبداد کے ذریعے حکومت بھی حاصل کر لی۔ یہ پہلے ہیلے باز اور دھوکے باز انسان تھا جو لوگوں کو ہیلے بازیوں کے ساتھ دھوکہ دیتا اور ان کے سامنے اظہار کرتا کہ اس کی بہت سی کرامات ہیں۔ اس کی ایک ہیلا سازی یہ بھی تھی کہ اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو قبروں میں داخل کر دیا اور کچھ لوگوں کو لے کر آیا تاکہ انہیں نشانی دکھائے۔ اس نے آواز دیا، قبر والوں میری بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا، آپ مہدی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی فلاں خوبی ہے۔ پھر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے فراڈ کا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس نے قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں پر قبریں دنسا دیں اور وہ مر گئے۔ 8ویں مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی متوفی 1302 ہجری 1885 عیسوی بھی ہے۔ یہ ایک صوفی تھا جس نے سوڈان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ زہد و عبادت میں مشہور ہوا اور اس نے 38 برس کی عمر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قبائل کے سردار اور بزرگ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اس کی مہدیت کا انکار کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کا مرتکب ہوگا۔ وہ اس طرح کے اور بھی بیکار دعوے کیا کرتا تھا۔ اگرچہ انگریز عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں اس کے کچھ کارنامے بھی ہیں، تاہم امر واقعہ یہ ہے کہ وہ احادیث میں مذکور مہدی مدعو نہیں تھا، بلکہ وہ بھی مہدیت کے دیگر دعوے داروں کی مانند ایک جھوٹا دعوے دار تھا۔ 9ویں مہدیت کے دعوے داروں میں ایک شخص محمد بن عبداللہ قحطانی بھی تھا۔ یہ شخص مملکت سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ظاہر ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ مہدی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کے پیروکار بن گئے۔ ان لوگوں نے سن 1400 ہجری موافق 1980 عیسوی میں مسجد حرام میں گھس کر اس کے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد میں محصور ہو گئے۔ یہ واقعہ فتنہ حرم کے نام سے مشہور ہے جو اس کے قتل پر اختتام پذیر ہوا۔